میرے پاس رپورٹیں آ رہی ہیں کہ فیکٹریوں میں بہت سارے لوگوں کو اب مزدور نہیں مل رہے کام کرنے کے لیے، کیونکہ مزدوروں کو فری پھوکٹ کا 2 ٹائم کا کھانا مل رہا ہے، تو وہ بیچارے جو پہلے بھوک کی وجہ سے محنت مزدوری کر لیا کرتے تھے، انہوں نے بھی جب بکرے مل رہے ہیں ان کو فری پھوکٹ میں تو انہوں نے مزدوری کرنا چھوڑ دی. اور اس میں یہ بتایا بھی جاتا ہے کہ یہ زکوٰۃ کا نہیں ہے، اس سے مالداروں کی نیتیں بھی خراب ہوتی ہیں. یار جب زکوٰۃ کا نہیں ہے تو گزرتے ہوئے دیکھتے ہیں دائیں بائیں کو، دیکھ تو نہیں رہا ہے بھائی، چلو بھائی چھوڑ لو بیٹھے. یہ تو جب ہے کہ جب فرض کرو یہ سارے غریب ہی ہیں، ورنہ اس کی کیا گارنٹی کہ یہ سارے غریب بیٹھے ہوئے ہیں. ہماری قوم میں سب نہیں، ایسے ایسے پوستی لالچی لوگ موجود ہیں جو 1-1 روپیہ بچا کے رکھتے ہیں، کروڑوں روپے کے مالک ہیں. تو کیا وہ یہ فری میں جا کے نہیں کھاتے ہوں گے کھانا؟ کیسے سمجھائیں بھائی؟ کیا ہمارے ملک میں اس قسم کے لوگ ہول سیل کے حساب سے ہیں یا نہیں ہیں، جن کو فری میں کھانا ملے تو وہ 1 روپیہ بھی خرچ نہ کریں جبکہ ان کے بینک میں کروڑوں روپے پڑے ہوئے ہیں؟ ایسے لوگ بہت ہیں، کروڑوں روپے مگر خرچ نہ بیوی پہ خرچ کرتے ہیں نہ بچوں پہ خرچ کرتے ہیں. تو ان کو تو جب یہ ملے گا وہ تو بہت اچھی طرح سے کھائیں گے. تو یہ تیسرا اشکال ہے کہ یہ بھی یقین نہیں ہے کہ یہ سارے کیا ہوں، غریب ہوں. اس میں بہت سارے مالدار بھی ہوتے ہیں جو بیٹھ کے بکرے پھوڑ رہے ہوتے ہیں. چوتھا اشکال اس پر یہ، تیسرا اشکال پتہ نہیں نمبر دائیں بائیں ہو رہے ہیں. دوسرا، لوگوں کو کیا بنایا جا رہا ہے؟ اپاہج بنایا جا رہا ہے کہ اتنی بڑی تعداد جو ملازمت کرتی، آپ یہ بھی تو دیکھیں جو ہٹا کٹا ہے اس کو یہاں آنے کی اجازت بولو نا، یہ بھی نہیں ہونی. ہٹے کٹے آدمی کو اجازت نہیں، جاؤ کماؤ جاؤ. یہ ٹھیک ہے کہ جو آدمی مستحق نہیں ہے اس کو بھی صدقہ دینے کا ثواب ملتا ہے، زکوٰۃ نہ ہو صدقہ دینے کا ثواب ملتا ہے. اگر آپ نے کسی ایسے کو پیسے پکڑا دیے جو مستحق نہیں ہے تو بھی ثواب ملے گا. کسی کے ساتھ بھی آپ احسان کریں تو ثواب ملتا ہے. تو انفرادی طور پر، جزوی طور پر تو یہ درست ہے. تبھی تو میں کہتا ہوں رشتہ داروں میں جو مستحق نہیں بھی ان کو بھی کھلا دیا کرو، ان کو بھی دے دیا کرو. دوست احباب میں کوئی دیکھو کہ دوستی یاری ہے، اگرچہ غریب نہیں ہے پھر بھی چلو اس کو ہدیہ دے دیا آپ نے، چلتا ہے. لیکن جب اجتماعی سطح پہ یہ کام شروع ہو جائے گا، انفرادی طور پر کسی کام کا ہونا ایک الگ چیز ہوتا ہے، اور اجتماعی سطح پہ ایک قوم میں رواج پڑ جانا، اس کا نقصان زیادہ ہے اور فائدہ کم ہے. اس سے کیا پن پیدا ہوگا؟ اپاہج پن پیدا ہوگا. ممکن ہے کوئی یہ اشکال کرے کہ وہاں حرم میں بھی تو دسترخوان لگتے ہیں، حرم میں بھی تو لوگ کھلاتے ہیں، تو وہاں سارے مسافر ہوتے ہیں. اور دوسرا، حرم مسجد حرام ہو یا مسجد نبوی، اس کے وہ ایک الگ چیز ہے. وہ تو اس کو کی تو یہ تعبیر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دسترخوان ہے. بھائی کوئی آدمی اگر اس لیے کھلائے کہ وہاں جو زیارت کرنے کے لیے لوگ آئے ہیں ان کا پیسہ بچ جائے، یہ سوچ بہرحال اچھی ہے. وہ اپاہج نہیں ہے جو اتنی دور سے سفر کر کے اپنا پیسہ خرچ کر کے عمرہ کرنے گئے ہیں. اور اکثر وہاں افطاری کھلائی جاتی ہے، روزے دار کو افطار کرانا تو وہ تو ٹھیک ہے، وہ کہیں بھی کرا سکتے ہیں آپ. یہ پورے سال دسترخوان چلتا رہے اور بکرے کا وہ بھی چلتا رہے، یہ چیز بات، اس کو آپ اس پر قیاس نہیں کر سکتے. اور ایک اہم بات یہ بھی ہے اس میں کہ مرد جب روٹی نہیں ملتی نا اس کو، جب فیکٹری میں کماتا ہے تو کمانے میں اللہ نے برکت رکھی ہے، بھیک میں اللہ نے برکت نہیں رکھی. جب وہ کماتا ہے تو اتنا کما لیتا ہے کہ اپنا بھی پیٹ بھرتا ہے، بیوی بچوں کا بھی بھرتا ہے. اور جب وہ کسی ٹرسٹ کے ذریعے فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے کھائے گا تو پھر اپنے پیٹ کی فکر کرے گا، بیوی بچوں کی بولو بھائی بھول جائے، یا تو ان کو بھی بھکاری بنائے گا، تم بھی ادھر آ جائے گا. یہ بڑے بڑے نقصانات ہیں اس میں. اور ایک آخری بات یہ بھی ہے اس میں کہ اس سے بکرے کے ریٹ آسمانوں پہ چڑھ رہے ہیں، کیونکہ اللہ نے ہر چیز کو ایک اندازے سے پیدا کیا ہے. انا کل شیء خلقناہ بقدر، ہر چیز اندازے سے. جب اتنا بکرا کٹے گا تو ظاہر ہے کہ طلب کے مقابلے میں جو سپلائی ہے، جو رسد ہے، وہ کم ہو جائے گی. ڈیمانڈ زیادہ ہے اور سپلائی کم ہے تو ریٹ بڑھ رہے ہیں. تو 1000 روپے کلو تو 4000 تک نہ پہنچ جائے گا. یہ کاٹ کاٹ کے کھلائے جا رہے اور نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ ریٹ آسمانوں پہ چڑھ رہے ہیں. اور ایک آخری بات یہ کہ ان لوگوں سے کوئی جا کے پوچھے کہ آپ جو اتنا پبلک کو کھلا رہے ہو، یہ تھر میں ایسے ایسے علاقے ہیں، اندرون سندھ ایسے ایسے علاقے ہیں جہاں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں. ایسی بھی رپورٹیں ہیں کہ بھوک سے بچے سال میں اتنی تعداد میں بچے مر جاتے ہیں. تو یہ دسترخوان وہاں کیوں نہیں لگتے؟
وہاں اس لیے نہیں لگتے کہ وہاں سیٹھ لوگ دیکھتے نہیں ہیں تو چندہ بولو نا بھائی ملتا ہے. ایسی جگہ دسترخوان لگاؤ گے پوری دنیا دیکھے گی اور کہے گی اور دسترخوان ہے, یہ ایک بکرا میری طرف سے. ٹھیک ہے پبلسٹی بھی جائز ہے تاکہ لوگوں کو اعتماد پیدا ہو. تو آپ کو چاہیے کہ آپ تھر کے علاقے اندرون سندھ میں یا ایسے علاقوں میں, بلوچستان میں سبی ہے, ایسے ایسے غریب لوگ, وہاں جا کے دسترخوان لگائیں لمبے لمبے, ان کو کھلائیں آپ, اور پھر بے شک ان کی ویڈیو بھی فیس بک پہ ڈال دیں آپ اپنی پبلسٹی کے لیے تاکہ لوگوں کو اعتماد آئے آپ کے اوپر. تو یہ کام اگر ہوتا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام قوم کے لیے کیا ہوتا, خیر خواہی. اول تو سب سے پہلے اتنا زیادہ فنڈ آپ صرف کھلانے پر ضائع مت کریں. لوگ کہتے ہیں قرآن میں کھانا کھلانے کی ترغیب ہے. بھائی اس لیے کھانا کھلانے کی ترغیب ہے کہ اس زمانے میں بھوک بہت زیادہ تھی. اس زمانے میں صحابہ کے دور میں غربت ایسی تھی کہ بچوں کو لوگ ماں باپ قتل کرتے تھے کہ کھلائیں گے کہاں سے. ماں باپ بچے کو جان سے مار دیتے تھے کہ اس کی بھوک ہم سے برداشت نہیں ہو رہی. ایسے موقع پر اللہ نے کیا ترغیب دی, بار بار کھانا کھلاؤ. تو کھانا کھلانا ایک عنوان ہے. اصل مقصد کیا ہے, جس وقت قوم کی جو چیز ضرورت ہو آپ اس کی وہ ضرورت پوری کریں. میں بار بار ایک بات بیان میں کہتا ہوں کہ قرآن کی جو جزیات ہے نا وہ نہیں دیکھے جاتے, وہ ایک مثال ہوتی ہیں, اصل اصول ہوتے ہیں, ضابطے ہوتے ہیں. قرآن ہمیشہ قاعدے اور کلیے جزیات کے ضمن میں بیان کرتا ہے. قرآن ہمیشہ جزیات بیان کرتا ہے. جزیات یعنی اصل مقصد ایک لا اور قانون بیان کرنا ہوتا ہے, لیکن قرآن وہ لا کے بجائے کس سے بات سمجھاتا ہے, مثال سے. میں جو بیانات میں اتنی مثالیں دیتا ہوں اس میں بعض لوگوں کو اعتراض ہے مثالیں مثالیں مثالیں, تو یہ مثالیں دینا یہ اللہ اس کے رسول کی سنت ہے. تو قرآن ہمیشہ قاعدہ بیان کرتا ہے مگر کس کے ضمن میں, اس کی مثال ایسی ہے جیسے قرآن اصل یہ بتانا چاہتا ہے کہ والدین کو تکلیف دینا ناجائز ہے. اصل مسئلہ قرآن یہ بیان, یہ لا ہے, یہ ضابطہ ہے, یہ قانون ہے. لیکن اس کے لیے قرآن نے جو تعبیر استعمال کی ہے وہ کیا ہے کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ, ماں باپ کو اف مت کرو. اب اف کہنا ایک اس قانون کا ایک حصہ ہے, جز ہے. یعنی یہ قانون جب آپ اپلائی کریں گے, اس قانون کا جو امپلیمنٹ ہوگا وہ کیسے ہوگا کہ ان کو اف نہ کرو. حالانکہ اف کرنا بھی حرام ہے, ان کو گالیاں دینا بھی حرام ہے, اور ان کو معاذ اللہ مارنا پیٹنا بھی حرام ہے, لیکن قرآن نے اس کا ذکر نہیں کیا. اب کوئی یہ کہے کہ اف کرنا تو حرام ہے, معاذ اللہ مارنا پیٹنا جائز ہے, تو ہم یہ کہیں گے کہ اف ایک مثال دی ہے یہ سمجھانے کے لیے کہ جب اف جیسی تکلیف پہنچانا حرام ہے تو مارنا پیٹنا تو بطریق اولا حرام ہے. تو ہم یوں کہیں گے کہ اف کا لفظ قرآن نے ذکر کیا, یہ ایک جزیہ ہے, مگر اس کے ضمن میں قرآن ایک قاعدہ اور ضابطہ بیان کر رہا ہے کہ کسی بھی قسم کی تکلیف ان کو مت دو. تو اب سمجھیں یہ بات, قرآن جب کہتا ہے نا غریبوں کو کھانا کھلاؤ کھانا کھلاؤ کھانا کھلاؤ کھانا کھلاؤ, تو اصل میں قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ کھانا کھلاؤ. قرآن کہہ رہا ہے غریب کی سب سے بڑی حاجت کیا ہے, کھانا ہے. تو چونکہ اس وقت سب سے بڑی حاجت کھانا تھی اس لیے کھانے کے وقت کھانا کھلاؤ, اور اگر زمانے کی تبدیلی سے حاجت تبدیل ہو جائے تو جو کھانے جیسی اس وقت کی ضرورت تھی اگر وہ بعد میں وہ ضرورت چینج ہو جائے تو پھر اس ضرورت کو پورا کرو. ایک غریب کینسر کا مریض ہے, علاج کے پیسے نہیں ہیں, باقی مرغے اس کے پاس بہت پڑے ہیں. آپ نے ایک اور مرغا لے آئے صدقے کا, وہ کہے گا یار مرغوں کا تو میرا تو پولٹری فارم ہے, لیکن یہ کینسر کے علاج کے پیسے نہیں ہے, اتنا فارم نہیں ہے کہ بیچ کے میں اپنا علاج کر لوں. تو آپ کے قرآن میں چونکہ کھانا کھلانے کی ترغیب ہے لہذا یہ کینسر کا پھوڑا اس کی مجھے کوئی فکر نہیں ہے, یہ پھٹنے دو مر جاؤ. میں قرآن میں کہیں بھی نہیں لکھا کہ غریبوں کا کینسر کا علاج جو کرائے گا وہ جنت میں جائے گا. ابے یار